ان فی خلق السماوات والارض، بے شک بیچ پیدائش آسمانوں اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور عدلنے بدلنے رات کے اور دن کے، لآیات، البتہ ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، مانیں گے وہ جو کیا ہوں گے، اولی الالباب کا میں نے بتا دیا، لب العقل الخالص عن شوائب العناد والتعصب، ایسا عقل خالص جس میں ضد بھی نہ ہو تعصب بھی نہ ہو۔ تو اولی الالباب مستفیدین وہی ہوں گے، فائدہ وہی اٹھائیں گے، الذین یذکرون اللہ، علامات اولی الالباب کی کہ عقل والے کون ہوتے ہیں، الذین یذکرون اللہ، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، اور پہلوؤں کے بل، ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، بیچ پیدائش آسمانوں اور زمین کے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، نہیں پیدا کیا تو نے اس سارے نظام کو باطلا، بے مقصد، سبحانہ کا پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، بس بچا لے ہم کو عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اولی الالباب کی صفات آ رہی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پہلی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمبر 2 یتفکرون، ان کا قوم فکر، ان کی فکر توحید والی ہوتی ہے، ان کی زبان ذکر والی ہوتی ہے، ان کی فکر توحید والی ہوتی ہے، پورے اس کا یتفکرون فکر توحید، ایک ہے عقیدہ توحید، ایک ہے فکر توحید، دونوں کا فرق ہے۔ توحید کی فکر یہ ہے یتفکرون، آدمی کی جس چیز پر بھی نظر پڑے تو فوراً ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ بھی خدا کی توحید کی دلیل ہے، یہ بھی خدا کی توحید کی دلیل ہے، فوراً، یعنی جب توحید والی فکر بن جاتی ہے نا تو اس وقت یہ چائے سامنے آ گئی۔ اب جس کی توحید کی فکر نہیں بنی تو وہ اس کی نظر چائے پہ ہوگی، دودھ پہ، پانی پہ، اور جس کی توحید کی فکر بن گئی تو اس کی نظر پیچھے جائے گی، یہ اللہ کے کمالات میں سے ہے، کیسے دودھ پیدا کیا، کیسے پانی پیدا کیا، کیسے ان کے ملانے پر اللہ نے تاثیر پیدا کی، یہ پیچھے چلا جائے گا۔ باغ میں گیا، ایک گیا بدھو کمپنی کا آدمی، پینٹ پتلون والا، تو پینٹ پتلون والا باغ میں پہنچا تو کہے گا ماشاء، اس باغ کا پانی بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا سبزہ شبزہ، ویری مچ، اور بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ سبزہ بہت اچھا، اور یہ پھول شل یہ بہت اچھے ہیں، اچھا، بس یہ جہاں کھڑا ہے۔ اور ایک اللہ والا آدمی گیا، اس نے باغ دیکھتے ہی کہا سبحان اللہ، اس باغ میں جس ذات نے بہار دی اور جس نے پھولوں کو رنگ دیا، خوشبو دی، پتوں کو رنگ دیا، درختوں کو تاثیر دی، پھلوں کو مٹھاس دی، واقعی یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، یہ تیرے ہی کمال ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہوتی ہے فکر توحید۔ اب اس کی بھی فکر پینٹ پتلون بھی دیکھیے، وہ ادھر کھڑا ہے، لیکن اولی الالباب عقل والے کی فکر ایک ایک چیز پر استدلال علی التوحید ہے، وہ کہتے اس کی نظریں جاتی اللہ کی طرف ہیں، اور وہ کہتے ہی ہے سبحانہ کا، سبحانہ کا، سبحان اللہ، یہ چیز ہر چیز، فی کل شیء، بولو بولو، آج میرے سر میں شدید درد ہے، لیکن آپ نہ بولے تو ہو سکتا ہے سب کو کان پکڑوا دیں۔
ہاں؟ وہ دعا بھی کرتے رہو. میں آج بول نہیں سکتا ویسے بول رہا ہوں. چلو جتنے تک چلتے ہیں چلتے جائیں, اور جہاں بریک لگے پھر بریک ہوگی. سبحانہ کا پاک ہے تو یا اللہ, فقنا عذاب النار, پس بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. یتفکرون سمجھ آئے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض, غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی پیدائش میں. چارپائی پہ رات کو پارک میں سوتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. چارپائی پہ پڑے, آسمان پہ جو نظر گئی اس نے مطالعہ شروع کر دیا, اور مطالعہ کرتے سونا چاہتا تھا, لیکن اصل آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ جتنا مزہ اس فکر میں ہے نا وہ ذکر میں بھی نہیں. سب سے بڑا مزہ اس فکر میں ہے. یہ چارپائی پہ پڑا ہے, نظریں آسمان پہ لگ گئی, اب سوچ میں پڑ گیا. تارے دیکھنے شروع کر دیے, کہکشاؤیں دیکھنی شروع کر دی, ان کی روشنی دیکھنی شروع کر دی, اور یہ ساری چیزیں اب اس کے دل میں اللہ کی توحید کے دلائل آ رہے ہیں. اور جب آپ بھی یہ فکر بنے گی, قرآن اسی چیز سے استشہاد کر رہا ہے, فکر توحید بنے تو جو چیز بھی ہو بات پھر آ کے جہاں ہے کہ واہ اللہ تیرا کمال ہے, پھر کے جائے. یہ ہوتی ہے فکر توحید, توحید کی فکر بن جائے. اللہ فرماتے عقل والے وہ ہیں جن کی توحید والی فکر بن گئی. یتفکرون فی خلق السماوات, غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی پیدائش میں, والارض اور زمین کی پیدائش میں. کرتے کرتے نتیجہ فکر, سوچتے سوچتے آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا, اے ہمارے پروردگار, ما خلقتا ھذا باطلا, نہیں پیدا کیا تو نے اس نظام عالم کو باطلاً, بیکار, بے مقصد نہیں بنایا. ہر چیز تیری وحدت اور توحید کی دلیل ہے. سبحانہ کا, یہ خود کہہ رہے ہیں سبحانہ کا اللہ, یہ سارا نظام عالم یہ اس بات کا شاہد ہے سبحانہ کا کہ جو کمال تیرے ہیں وہ کسی دوسرے میں نہیں, تیرے والے کمال وہ کسی دوسرے میں نہیں, تو شریکوں سے پاک ہے. فقنا عذاب النار, پس اسی توحید والے عقیدے کی وجہ سے بچا لے ہم کو جہنم کے آگ سے. فقنا عذاب النار, عقیدہ توحید کی وجہ سے دفاع کو متفرع کیا, عقیدہ توحید کی وجہ سے. آپ کے پاس لکھا ہے نا بوجہ, ہاں اسی عقیدہ کی وجہ سے ہم کو بچا لے عذاب النار, آگ کے عذاب سے. معلوم ہوتا ہے اللہ والوں کا وسیلہ بھی توحید ہوتی ہے. فقنا عذاب النار ربنا, کہتے ہیں سارے بزرگ وسیلے پیش کرتے ہیں, تم نہیں کرتے. ان سے کوئی بڑا بزرگ بھی ہے؟ عجیب بات ہے, جو اکابر قرآن بتا رہا ہے ان کو یہ بے ایمان نہیں مانتا. یہ بزرگ تو قرآن بتا رہا ہے, اولی الالباب یہ بزرگ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ اکابر کون ہوتے ہیں؟ یہ اکابر نہیں ہیں, اولیاء اللہ نہیں ہیں, یہ اولیاء اللہ کی جماعت. اور کیسی کیا ہے؟ توحید کی وجہ سے معاف کر دے. فقنا عذابن, اور نہیں کہیں گے اللہ نبی کا واسطہ, علی کا واسطہ, حق کے فلاں, کہیں بھی ہمیں نہیں ملا. ربنا, اب دیکھو ربنا ربنا ربنا, ایک ہی کام چل رہا ہے. ربنا, اے ہمارے پروردگار, انکا من تدخل النار, بے شک تو جس کو داخل کر دے آگ میں پس تحقیق ذلیل کیا تو نے اس کو. وما للظالمین من انصار, اور نہیں ہوگا واسطے ظالموں کے, مشرکوں کے, من انصار, کوئی امداد کرنے والا. ربنا, اے ہمارے پروردگار,
اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا۔ اب ذرا خیال کرتے آؤ، آپ کے سارے مضمون آ رہے ہیں جو سورت میں پڑھے ہیں۔ ربنا معروض سوم، پہلا معروض کہاں تھا؟ دیکھو ذرا، وقنا عذاب النار معروض دوسرا، ربنا انک من، یہ معروض دو میں، اور نمبر 3 ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا، منادین، ایک ہوکا دینے والا، ندا دینے والا۔ منادی کہتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں سبزی فروش بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اونچی آواز لگاتا ہے، پنجاں دے ترائے تے چاراں دے پنج، یہ کیا ہوتی ہے؟ ندا ہے۔ یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا آخر اثر کے وقت تو آواز لگاتے ہیں اونچی اونچی، ہیں اتنے کے اتنے، پنجاں دے ترائے تے بیاں دے پنج، لے لو بھائی لے لو، اس کو کہتے ہیں منادی۔ تو جیسے وہ منادی ہے، تمہیں بھی ایسا توحید کا منادی بننا چاہیے۔ ینادی لل، جو آواز دے رہا تھا ایمان کی طرف، ایمان کی طرف بلاتا تھا، ان آمنوا بربکم، مضمون ندا یہ تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، بس ہم نے ایمان لایا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، یہ معروض چہارہ میں، فاغفر لنا ذنوبنا، بس بخش دے ہمارے لیے گناہ ہمارے۔ سمجھے ہو جہاں وسیلہ کس کو پیش کیا؟ ایمان کو۔ کس کو پیش کیا؟ اوپر کس کو کیا؟ توحید کو، یہاں ایمان کو، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا، اور مٹا دے ہم سے سیئاتنا، گناہ ہمارے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ کر ایمان پر، توفنا، فوت کر ہم کو ساتھ ابرار کے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابرار کی موت دے، مائیت یہ تو نہیں ہو سکتی نا کہ کٹھے کہیں ابرار بیٹھے ہوں اوپر چھت گر پڑے، ہمیں مار ساتھ ابرار کے، یہ نہیں مقصود۔ مقصد کیا ہے؟ ابرار کی موت دے، جیسے نیکوں کو موت آتی ہے ہمیں بھی خاتمہ ایمان پہ کر۔ ایک دوسرا معنی توفنا مع الابرار، ہمیں فوت کر کے ابرار کے ساتھ ملا دے، یعنی مرنے کے بعد ہماری روح کو اس مقام پر پہنچا جہاں ابرار موجود ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، یہ معروض پنجم ہے۔ پانچویں معروض، ربنا، اے ہمارے پروردگار، عطا کر ہمیں ما وعدتنا، وہ چیز کہ وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسول کا، اپنے رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا، اور نہ رسوا کر ہم کو، یوم القیامہ، دن قیامت کے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نہیں خلاف ورزی کرتا المیعاد، وعدے کی۔ فاستجاب لہم، قبول کیا ان کے لیے مقبولیت دعا، ربہم، ان کے رب نے، انی، وجہ، بے انی، اس لیے کہ میں نہیں ضائع کرتا، عمل عامل، عمل کسی عمل کرنے والے کا، منکم، تم میں سے، من ذکرن، مرد سے یا عورت سے، بعضکم من بعض، بعض سے ہیں، یہ علت مساوات ہے، بعض سے، فالذین ہاجروا، مضمون جہاد کا اعادہ، جہاں سمینا منادین ینادی، مضمون رسالت کا اعادہ کر دیا۔ فالذین ہاجروا سے کس کا اعادہ ہے؟ مضمون جہاد کا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، نکالے گئے اپنے گھروں سے، تکلیف دیے گئے، فی سبیلی، میری راہ میں، قتل کیے گئے، اور قاتلو، لڑے اور مارے گئے، حالت سوم، لڑے، جہارم، مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ،
ثمرہ البتہ ضرور بے ضرور مٹا دوں گا ان سے سیئاتہم ان کے گناہ، والا ادخلنہم اور ضرور بے ضرور داخل کروں گا ان کو جنات بیچ باغات کے، بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، ثواباً من عند اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ اور اللہ ہی کے پاس حسن الثواب اچھا بدلہ ہے، نہ دھوکہ دے تجھ کو تقلب الذین کفروا فی البلاد مٹک مٹک کے چلنا ان کا، یعنی یہاں تقلب اور تقلل ہے اس میں، یعنی چند دن ہیں ان کی آکڑ کے ختم ہونے والے ہیں، الذین کفروا فی البلاد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، متاع قلیل نفع ہے بہت کم، متاع بھی کم نفع کو کہتے ہیں، اور تنوین پہلی بھی تقریر کے لیے ہے، قلیل کا لفظ بھی قلت کے لیے ہے، اور تنوین قلیل پر بھی قلت کے لیے ہے، بالکل معمولی سا نفع ہے، ثم مأواہم پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے، لیکن وہ لوگ اتقوا ربہم جو ڈرے اپنے رب سے، واسطے ان کے باغات ہیں، بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے، نزلا من عند اللہ بطور مہمانی کے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اور یہ ہمیشہ جو رہیں گے مہمان ہوتا ہے 3 دن تک، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ مہمان رہیں گے، مہمان عام طور پہ 3 دن کا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مہمان رہیں گے، وما عندہ عند اللہ اور جو اللہ کے ہاں چیز ہے خیر بہت بہتر ہے، للابرار واسطے نیکوں کے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بشارت ہے برائے مومنین اہل کتاب، بے شک اہل کتاب سے، لمن البتہ وہ ہیں، یؤمن باللہ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے، وما انزل الیکم اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وما انزل الیہم اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ ڈرنے والے اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو، یا نخ نہیں لیتے اللہ کی آیات کے بدلے، ثمناً قلیلا مول تھوڑا، بیچتے بھی نہیں مسئلہ نہیں بیچتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یہ سورت کا اجمالی خلاصہ ہے، اے ایمان والو، الذین آمنوا اصبروا صبر کرو، کیا لکھا ہے مضمون؟ یا ایھا الذین آمنوا جو توحید اور رسالت کو مانتے ہو، دونوں مضمون آ گئے نا، آمنو میں ایمان تبھی آتا ہے توحید کو بھی مانے رسالت کو بھی مانے۔ اصبروا پہلا امر ڈٹے رہو، وصابروا ورابطوا تلقین صبر کرو، یا گھوڑے باندھو، رابطوا اپنے مرکز مضبوط کرو، رابطوا مرکز مضبوط کرو، گھوڑے تیار رکھو جہاد کے لیے، یہ اعادہ ہے نا مضمون جہاد کا، اور ساتھ گھوڑے ہوں تو انفاق بھی ہے، انفاق اور جہاد کا۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون